السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے آج یہ مین مقصد جو ہے میں نے یہی بتانا ہے آپ کو کہ انشاءاللہ کل رات 9 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق میں آن لائن جو ہے وہ ہوں گا یوٹیوب پر۔ تو جو دوست بھی، جو سبسکرائبرز بھی، ان کو جو پرابلمز ہوں، ان کے کویسچنز ہوں، وہ میرے ساتھ جو ہے کمنٹس میں بات کر سکتے ہیں، چیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ تو کمنٹس میں جو ہے کافی دوستوں کے سوالات بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ میں نے تقریباً 8-9 ماہ سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی، اور ابھی یہ 2-3 ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی۔ تو ان 8-9 ماہ کے اندر جو لوگوں کے دوستوں کے کویسچن تھے، ان کو ہم تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں، تاکہ یہ ان کے کویسچن جو ہے وہ بھی ان کو بھی ان کا رپلائی ہو سکے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کا کمنٹس ہے: نائس ورک اینڈ ویری یوزفل فار ڈیزائنرز اینڈ اسٹوڈنٹ، آر یو ڈیلی لائف؟ اف یس اٹ ول بی ویری یوزفل فار اس، پلیز انفارم دا ٹائمنگ آف آن لائن۔ تو سر یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ کا جو ہے اس کا رپلائی آ گیا کہ کل فرائیڈے رات پاکستان ٹائم کے مطابق 9 بجے، اور انڈیا سے ہیں آپ لوگ تو انڈیا میں آئی تھنک اس وقت 8:30 بجے ہوں گے۔ اس وقت جو ہے انشاءاللہ میں 8:30 بجے انڈیا ٹائم کے مطابق، اور پاکستان 9 بجے رات آن لائن ہوگا۔ تو بالکل جو ہے اپنا ہماری اسی طرح سے جیسے پہلے کلاس ہوتی تھی اس طرح سے انشاءاللہ ہم کیا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نیچے ذوالفقار امین صاحب: نائس ویڈیو، میں ابھی دوبارہ بناتا ہوں اس کو جیسے ہی ٹائم ملتا ہے۔ دوسرا سر، میں نے شٹر اسٹاک پر آپ کی پروفائل دیکھی ہے، فری ڈاؤن لوڈنگ واٹر ماسک والے امیج ہیں سب۔ اچھا جی ذوالفقار امین صاحب، تھینک یو، اور اگر آپ اس کو بنانا چاہیں تو بالکل آپ بنائیں۔ دوسری بات جو آپ نے شٹر اسٹاک کی بات کی ہے، اب یہ پتہ نہیں آپ کا سوال ہے کہ شٹر اسٹاک پر آپ کی پروفائل دیکھی ہے، فری ڈاؤن لوڈنگ واٹر ماسک والے امیج ہیں سب۔ تو فری ڈاؤن لوڈنگ والے اس پہ امیج نہیں ہیں، یہ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ شاید آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں یا میرے سے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ اینڈ پہ اگر کویسچن مارک ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ کیا شاید آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے فری ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتے، یہ شٹر اسٹاک کا پیکج خریدنا پڑتا ہے، یا شٹر اسٹاک سے آپ کو یہ جو ہے وہ امیج خریدنے پڑتے ہیں، اس کے مختلف ریٹس ہوتے ہیں۔ یہ کوئی میرے خیال سے 27 سینٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، مختلف ان کے پیکج ہوتے ہیں۔ وہ آپ اگر پیکج ان کے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈنگ اگر کرنی ہے تو وہ کس طرح سے ان کا پیکج لے کر کے کس طرح سے آپ نے پرچیز کرنا ہے۔ فری ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہے، واٹر مارک جو ہے اس کے اوپر بالکل ہوتا ہے اگر آپ نے فری میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ پرچیز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے واٹر مارک کے بغیر جو میں نے امیج اپلوڈ کی ہوگی وہ والی آپ کو امیج ملے گی۔ اس کے بعد نیچے ہے جی شبھام ہریتو: سر پلیز سینڈ می اے فائنل کلر سپریٹڈ فائل، any of your old file will work. I communicated with you last month regarding this over email. جی بالکل انشاءاللہ یہ میں جو ہے کوشش کروں گا، آپ کو میں نے اس کا جواب بھی دیا ہوا ہے اور میل پہ بھی آپ کو جواب دے دیتا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور سینڈ کروں گا، لیکن سینڈ کرنے کا مطلب جو ہے وہ صرف پریکٹس ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اگر ابھی مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا تو میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، ادروائز جو ہے کل انشاءاللہ میں آپ کو لازمی یہ سینڈ کر دوں گا۔ تو بس آپ نے اس کو کمرشلی یوز نہیں کرنا، آپ نے اس کو صرف اسٹڈی کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ ماما آئیڈیا: سپر شیئرنگ اینڈ گڈ ورک، گاڈ بلیس یو، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، فرام ماما آئیڈیا۔ تھینک یو سو مچ جی۔ اس کے بعد ہے جی ڈاکٹر صاحب کا: آئی ایم ویٹنگ یور لائف سیشن ویگیورسلی، I will be an active participant in the session. Thank you so much, sir. Welcome. I am the happiest man to see you new video. Sir, یہ آپ لوگوں کا پیار ہے کہ آپ جو ہے مجھے اتنا پیار کرتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے جو ہے آپ نے مجھے آپ میرے چینل کو پسند کرتے ہیں، تو تھینک یو سو مچ سر۔
تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں گا جب تک زندگی رہی۔ اصل میں جو یہ 2-3 دن جو میں نہیں آ سکا، اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک تو میری والدہ جو ہے وہ میرے پاس آئی تھی، تو والدہ میری کافی ایجر ہے، جس وجہ سے جو ہے میں ان کو ٹائم دے رہا تھا، تو میں ادھر ٹائم نہیں دے پایا۔ نمبر 2، اسی دوران جو ہے میں نے ویکسین بھی لگوائی تھی کرونا کی، تو جس وجہ سے مجھے 2 دن جو ہے وہ ٹمپریچر بھی رہا ہے، تو یہ بھی کچھ تھوڑی سی وجہ تھی۔ تو انشاءاللہ آج میں نے ابھی یہی سوچا ہے کہ میں جو ہے یہ آج ویڈیو بھی بناؤں، اور اس میں مین مقصد جو تھا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کل انشاءاللہ 9 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق اور انڈیا ٹائم کے مطابق 8:30 بجے رات کو لائیو انشاءاللہ کلاس ہوگی۔ I miss you sir. Rajesh Rekhi صاحب thanks again for uploading video. Thank you Rajesh صاحب, thank you. اس کے بعد جی محسن حمید visiting the video and میرے سے ڈائریکٹ چیٹ کریں. یس اچھا, یہ ویڈیو میں نے اس کو جو ہے وہ بھیجی ہوگی. اس کے بعد ہے جی سر بوئنگ کا مطلب ہے کہ یہ ہے جی دوہن صاحب, سر بوئنگ کا مطلب ہے کہ بیکنگ کرتے ٹائم جو کپڑا سکڑ جاتا ہے اسے اس چیز کو کا پوچھ رہا ہوں. اچھا جی کافی دیر سے جو ہیں بھائی صاحب میرے ساتھ ان کی کمنٹس آ رہے تھے, بات ہو رہی تھی, یہ بوئنگ بول رہے تھے, بوئنگ. اب بوئنگ جو ہے میں نے کبھی کوئی لفظ نہیں سنا, ٹھیک ہے. اب یہاں سے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بوئنگ کیا چیز ہوتی ہے. اب مجھے جہاں تک ان کا سمجھ آیا تھا, میں نے جن سے نیچے کمنٹس میں جو ہے وہ جواب لکھا ہوا ہے, شاید آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو ویڈیو روک کر کے. مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ یہ جو ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی پرنٹنگ ہونے کے بعد شرنکیج ہوتی ہے, یعنی مشین کے بعد جب بیک ہوتا ہے کپڑا, واپس آتا ہے کپڑا, تو وہ کپڑا جو ہے سکڑ جاتا ہے, شرنک ہوتا ہے, وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بھائی میں نے آپ کو بتایا نیچے کمنٹس میں رپلائی کیا تھا کہ یہ جو ہے جب پرنٹ ہو گیا اور پرنٹ ہونے کے بعد اگر کپڑا سکڑ رہا ہے تو وہ سکڑتا رہا ہے, ہمیں اس کے بعد اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم سے. تو ہم نے جو ان کو فائل دینی ہے وہ جس وقت آپ کا پرنٹ ہونا ہے اس وقت کپڑے کا جو سائز ہے, کپڑے کی جو ورتھ ہے اس کے مطابق آپ نے سائز دینا ہے. اس کے بعد آپ کا کپڑا شرنک ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ کپڑے کا فالٹ ہے, آپ کا کوئی اس میں ڈیزائن کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد تھینک یو سو مچ بھائی جان, گڈ جاب, تھینک یو. سر آپ نے ٹیبلٹ کے میپنگ کیا رکھی ہے پلیز شیئر. جی میں نے آپ کو یہ لنک سینڈ کر دیا تھا, اس میں میرے خیال سے میں نے یہ ساری میپنگ وغیرہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائی تھی. تھینک یو. اس کے بعد رپیٹ سائز کا مطلب بتا دیں پلیز. یہ ارم ناز صاحب ہیں, انہوں نے رپیٹ سائز کا مطلب پوچھا ہے. اب دیکھیں میں نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ویڈیو بنائی تھی رپیٹ کے بارے میں, چارٹ کے بارے میں. تو اگر آپ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پوری مکمل سے ویڈیو نہیں دیکھتے, تھوڑی تھوڑی ویڈیو دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد جو ہے پھر وہ آپ لوگوں کے اس طرح کے کویسچنز ہوتے ہیں. دیکھیں رپیٹ سائز جو ہے ڈیفینیٹلی ایک رپیٹ جو آپ کی بن رہی ہے, جتنا موٹف بن رہا ہے اس کا سائز ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس ویڈیو کے اندر کافی ڈیٹیل سے جو ہے وہ بتایا تھا کہ جی رپیٹ آپ نے رپیٹ کے سائز کس طرح سے لینے ہیں. تو ظاہری بات ہے اگر فرض کریں ایک ہمارے پاس جو ہے وہ فریم ہے, وہ ہے جی 25 انچ کا, تو ہم یا تو 25 انچ میں ہی ایک موٹر بنا کے رپیٹ چلا دیں گے, یا ہم 25 انچ کے اندر 2 موٹر بنا کے چلا سکیں گے 12.5 انچ کے, یا ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے, 25 میں برابر تقسیم کر لیں گے, یا اس کو 4 حصوں میں کریں گے, یا 5, یعنی کہ ان کے ہم حصے کریں گے. جتنے بھی ہم اس کے پارٹ کرتے جائیں گے وہ اتنے پارٹ جو ہیں, یعنی اتنے پارٹس آپ کی رپیٹ کے اندر آئیں گے. لیکن مشین کو جو ہے وہ آپ کے 25.267 جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو کے اندر وہ سائز چاہیے. لیکن اس کے اندر آپ موٹف کا کتنا سائز رکھتے ہیں, آپ اپنی اس کے اندر چھوٹی رپیٹیں جتنے مرضی نکالتے جاتے ہیں, اس کے بارے میں نے اس چارٹ کے اندر ویڈیو کے اندر چارٹ میں بتایا تھا. تو یہ کیا ہے, روٹری کے تو صرف 14 پائپ ہوتے ہیں, آپ نے 20 تک لکھا ہوا ہے. جی میں نے بتایا تھا کہ یہ میں نے روٹری کے پائپ کی بات نہیں کی. پائپ کا مطلب ہوتا ہے کلر,
جتنے پائپ ہوں گے اس کے اندر اتنے کلر ہوں گے. یہ میں نے چارٹ بتایا تھا 20. میں نے آپ کو رپیٹ کے پارٹس نکال کے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو 20 طرح کی رپیٹیں بتائی ہیں. یہ میں نے بہرحال آپ کو نیچے لکھ دیا تھا. تو بتانے کا مقصد ہے اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں جن کا شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. تو بہرحال میرا کام ہے اس کو بتانا پھر بھی. لیکن اس سے پہلے میری یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ پلیز ویڈیو کو اچھی طرح سے سمجھ لیا کریں. اگر نہیں ایک بار سمجھ آتی تو آپ دوبارہ سے اس کو دیکھ لیا کریں. اچھا جی، اب ہے جی امیش 8. پرتھ اوکے ہاریزنٹل اینڈ ورٹیکل سٹوٹ کاٹ کے کون سی ہے؟ سر جی بتائیے. میں نے اس کو لکھا ہے بھائی پلیز ایکسپلین یور کویسچن. اس طرح کے کمنٹس جو ہے بالکل آپ ضرور کریں، لیکن تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، یا تو اس کو بالکل انگلش میں کر دیں یا جو ہے کوشش کریں کہ اگر جو ہندی یا اردو اس کے اندر جو لفظ بولا جاتا ہے وہ پڑھیں. میرے خیال سے یہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے ٹھیک شاید لکھا ہوگا، لیکن سپیلنگ مسٹیکس ہیں کافی، تو اس کو آپ دوبارہ سے پڑھیں اور لکھیں. اچھا جی آگے تھینک یو ہے، نائس ہے، تھینک یو ہے، شیئر. اس کے بعد ہے جی گڈ سر. سر اگر حاجرہ ریاض ہے، سر اگر پینٹریسٹ سے کوئی امیج ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دیں اور کوئی بائے کرنا چاہے تو کیا کاپی رائٹ ایشو ہوگا؟ جی ہاں جی بالکل، میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر کوئی کلائنٹ لینا چاہتا ہے تو بالکل وہ کاپی رائٹ ایشو ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو صرف میڈیا پر ہی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا جی اس کے بعد ہے جی سر جی آپ نے فائل بنانے کی ویڈیو بھی ڈالیں. سر جی آپ نے فائل بنانے کی ویڈیو بھی ڈالیں جس میں کپڑے کا جوڑ لگتا ہے. اچھا یہ مجھے لگتا ہے، اب یہ دیکھیں یہ کلیئر سوال نہیں ہے. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بندہ بات کر رہا ہے کہ جب آپ سکین کرتے ہیں، سکین پیسز میں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے اس کو جوڑنا ہے، شاید یہ سکیننگ کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. بہرحال اگر سکیننگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ مجھے آپ لازمی بتائیں، تو وہ میں ویڈیو آپ کو سینڈ کر دوں گا. پہلے میں نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے جوڑنا ہے. سر جی چینل سے ریلیٹڈ اور ویڈیوز بناؤ. جی میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد سر جی یہ بھی بتانا کہ کمپیوٹر میں ڈیزائن ریڈی ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مین کپڑے میں چھاپنے سے پہلے کی تیاری. جی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور میں نے 1-2 ویڈیوز بھی پہلے بنائی تھی کہ مشین کے اوپر جو ہے اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے. تو جیسے ہی مجھے موقع ملا انشاءاللہ پورا سیٹ اپ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا پاؤں. تو میرے خیال سے یہ تقریباً کمنٹس اتنے سے ہیں جو تھوڑے سے میں نے پڑھ لیے ہیں. اس کے بعد اور بھی ہیں لیکن جو ہے کافی ویڈیو لمبی بن جائے گی. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ، اور کل انشاءاللہ ملتے ہیں، اور آپ لوگ لازمی مجھے جوائن کیجیے گا. اللہ حافظ.